تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے معزز سامعین کرام، علماء کرام، ہمارے حضرت شیخ مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی خصوصی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے عظیم یعنی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات بھی ہے. دوسری نمبر پر اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ کو من نوعاً محفوظ کیا اور شاید تاریخ انسانیت میں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے اتنی زندگی کسی اور کی محفوظ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش اور یوم وفات یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور وفات عام طور پر مشہور ہے 12 ربیع الاول، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول بھی یوم وفات درست نہیں ہے محقق قول کے مطابق. وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تھا وہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا. اس کے بعد اگر ہم ایام کو گننا شروع کریں تو
تو باقی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ، یہ تینوں مہینے اگر 30 دن کے بھی لگا لیں تو 12 ربیع الاول اتوار کا دن بنتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اگر 29 دن کا لگائیں کوئی ایک مہینہ تو ہفتے کا دن بنتا ہے، اور اگر 2 مہینے 29 کا لگا لیں اور ایک مہینہ 30 کا لگا لیں تو جمعے کا دن یوم وفات یعنی 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ تو صحیح قول محققین علماء فرماتے ہیں کہ 7 یا 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ بہرحال علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عظیم حکمت ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاں اصل میں دن منانے کی کوئی روایت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کسی کی تاریخ وفات کو منایا جائے یا تاریخ پیدائش کو منایا جائے۔ اگر منانے کی کوئی چیز اسلام میں معتبر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات سے بڑھ کر کوئی چیز منانے کی شاید دنیا میں نہ ہو، لیکن اسلام جو وہ منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اصل میں ہر انسان کو کردار کا غازی بنانے کے لیے ہے کہ ہر آدمی خود اپنے عملی اعتبار سے کام کرے۔ دیکھیں 2 عیدیں ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں اسلام میں، عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، تو یہ بھی کسی تاریخی یادگار کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ 2 مستقل عبادتیں ہیں جو سارے کے سارے مسلمان کرتے ہیں۔ ایک رمضان مبارک کی عبادت ہے اور اس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو عید الفطر بطور شکریہ کی ادا کی جاتی ہے، اور پھر دوسری عبادت جو بہت بڑی عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، جب اس سے فارغ ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو تو 10 ذی الحجہ کو جو ہے عید الاضحیٰ کی جاتی ہے، وہ کہ ہر مسلمان خود ہر سال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے شکریہ میں عید مناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اصل مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو صرف کتابی شکل میں نازل نہیں فرمایا کہ کتابی شکل میں نازل کر دیتے اور لوگوں کو کہتے ہوئے اس کو پڑھ لو یہ کتاب ہے تمہارے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شریعت مطہرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ پورا قرآن کریم اسی سے بھرا پڑا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ملنے کا اس کو یقین ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پر یقین ہے، اور وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ یہ 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا اس کے لیے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں صفات اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہے نا یہ حاصل کرنے کا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ یعنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ، یعنی ایک آدمی کہتا ہے بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ان کا جانا ہے تو اس کے لیے بہترین جو سروس ہے گاڑی کی وہ فلانی ٹرین ہے، یا اس کے لیے جانے کا بہترین راستہ فلانی بس جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ کام کرنا تو پھر یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جناب اللہ رب العالمین نے ہمارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی اخلاق، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور ایسے ہمیں یقین ہے
کہ کل قیامت کے دن زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور ایسی اگر ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین نمونہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی یقین ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے تو اس کو اپنا لیں، اور آخرت کا یقین ہے تو آخرت بھی اسی طریقے سے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آخرت پر یہود و نصارہ کا بھی ایمان تھا، لیکن ان کا ایمان وہ تھا جو شریعت سے ہٹ کر تھا، یعنی آخرت کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، لیکن وہاں شریعت، انہوں نے آخرت کی کامیابی کا دار مدار اور معیار شریعت کو نہیں بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، بس ہم جب جائیں گے تو ویسے ہمارے بخشائے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی عبادت کی، کوئی اطاعت کی، کوئی فرما برداری کی، کوئی ایمان کے درست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس نحن ابناء اللہ واحباؤ، بس ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، بس ویسی جنت میں چلے جائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیں آخرت پر یقین تو ہے لیکن یقین غلط ہے۔ یقین صحیح یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر انسان یقین رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کون ہے؟ جو 100% پیغمبر کے طریقے پر شریعت کے طریقے، عمل کام کو کہتے ہیں اور صالح کہتے ہیں اچھا کام۔ تو صرف عمل نہیں بلکہ جب تک صحیح کام نہیں ہوگا، اچھا کام نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، سنت رسول کی مہر نہیں ہوگی، آپ کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیرت طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، ہم اس طرح کی زندگی گزاریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی دعوے کر رہے ہو وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کے نعرے لگاتے ہو، تو فرمایا کہ اس کو ایک ہی راستہ ہے پہچاننے کا، فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے حبیب کے راستے پر چلو۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل سبق کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سینے سے لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاست میں بھی، حکومت میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا پھر تو ہم ہیں 100% کامیاب، اور پھر ہم نے سیرت طیبہ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات نہیں اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، جب تک ہم نے اسے نہیں اپنایا تو پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق نہیں ادا کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں اور آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اگر سیرت اپنائیں گے تو پھر تو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے آج تک کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے آنے کا، دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے آئے ہیں، کیا بتانے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی، جہاد کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کیسے پیش آتے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور سارے جہانوں کے لیے رحمت کی بنیاد کیا؟ شریعت طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا فرمائی، یہ ہے سب سے بڑی امتیازی شان۔ اور وہ جو شریعت طیبہ ہے یہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جنات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور زمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جب شریعت سے ہٹ جائے تو پھر یہ ساری دنیا کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، فساد ہے۔ قرآن کریم نے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ انسانوں کے ہاتھوں سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، اگر یہ شریعت سے ہٹ کر ہو، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہو، تو فرمایا اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں بربادی آ جاتی ہے، خشکی میں بھی بربادی آتی ہے اور تری میں بھی بربادی آتی ہے، یعنی سمندر بھی تباہ ہو جاتا ہے، سمندر میں بھی بربادی ہے، اور خشکی میں بھی بربادی ہے، جنگلات میں بھی بربادی ہے، صحراؤں میں بھی بربادی ہے۔ تو شریعت مطہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ گویا کہ ساری انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب اس پر عمل کیا جائے گا تو ساری کائنات کو سکون ہوگا، آسمان کو بھی سکون ملے گا۔ تعجب بات ہے، دیکھیے کہ در و دیوار، یہ آسمان و زمین، ان سب چیزوں میں اللہ نے ایک حصہ رکھا۔ اس زمین پر جیسے یہ ابھی مسجد ہے، اس مسجد میں جہاں سجدہ کیا جائے تو یہ مسجد خوش ہوتی ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے دعا دیتی ہے، اور یہاں پر اگر بتوں کی پوجا کی جائے تو بددعا دیتی ہے اور لعنت بھیجتی ہے۔ تو گویا کہ جو شریعت مطہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس کے مخالفت جو پہلے یہود و نصارہ کے طریقے تھے وہ سارے جہانوں کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربیع الاول کی برکت سے یہ عزم، حوصلہ، شوق، ولولہ اور جذبہ نصیب فرمائے، اور کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 100% اپنانے والے ہیں۔ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طرز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہم نے اپنانا ہے۔ دیکھیے ایک آسان آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہے، وہ تفصیلی بات ہے۔ فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور اس امت میں 73 فرقے ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک طبقہ کون سا ہے، ذرا بتا دیجیے جلدی سے تاکہ ہم اس طبقے میں شامل ہوں اور دوسرے 72 فرقوں سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب جواب ہے، یہ بڑا سمجھنے کا جواب، اہم جواب ہے۔ آپ نے یہ نہیں جواب دیا کہ جی وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے گا، جو حدیث پر عمل کرے گا، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا۔ یہ نہیں بتایا، کیونکہ دیکھیے آج جتنے بھی فرقے ہیں نا دنیا میں، گمراہ سے گمراہ فرقہ ہو، قادیانی ہو یا کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، میں نام نہیں لیتا، جتنے بھی فرقے ہیں، آپ ان کے بادشاہوں کو وہ قرآن سے دلیل پیش کریں، حدیث سے دلیل پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، فرمایا کہ یہ کامیاب فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طرز زندگی اپنائے اور میرے صحابہ کی طرز زندگی اپنائے۔ یعنی ایک طرف تو قرآن و حدیث کے اندر الفاظ ہیں، لیکن ان صحابہ اکرام نے اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ان الفاظ کو کس معنی میں لیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنایا ہے، وہ ہے فرقہ ناجیہ، وہ ہے کامیاب فرقہ۔ یعنی نماز کا قرآن میں ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو صحابہ جیسی نماز پڑھے، صحابہ نے جس طرح نماز پڑھ کر دکھائی ویسے ایسے معاملات، معاشرت، اخلاق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام جس طرح کیا ہے، اور قرآن کریم میں اگر کہیں خوشی کا ذکر ہے، کہیں غمی کا ذکر ہے،
کئی مختلف باتوں کا ذکر ہے، تو ہم غمی وہ اس طریقے سے اپنائیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی بنائی۔ یہ خوشی کا ذکر ہے کہ اللہ کے فضل پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ، لیکن خوش اس طریقے سے ہو جیسے صحابہ نے خوش ہو کر دکھایا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دکھایا، جیسے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عمر، حضرت عثمان غنی نے خوش ہو کر دکھایا۔ اس کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔